السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے حوضیہ خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کی قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز ایپیسوڈ نمبر 25۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاہ صاحب کو مسز ایرل کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ مسز ایرل کا رد عمل جانتی تھی مگر وہ کہے بنا نہ رہ سکتی تھی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے شاہ؟ آخر ہم کب تک یہاں سیٹل رہیں گے؟ آفٹر آل ہمیں جانا تو کینیڈا ہے۔ وہ ان کا غصہ جانتی تھی مگر ڈھیٹ پن کی انتہا تھی۔ اپنی بات بتائے بغیر وہ رہ نہیں سکتی تھی اور انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ وہ انہیں جلد قائل کر لیں گی۔ ایرل، تمہارا دماغ واقعی خراب ہو چکا ہے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر اس ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہو جاؤں گا؟ وہ میرا خون ہے، اس سے دور کیسے جا سکتا ہوں میں؟ وہ غصے سے بولے تو آخر میں تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھے تھے۔ پورا مہینہ گزر چکا تھا مگر کوئی سوراخ، کوئی کڑی ان کے ہاتھ نہ لگی تھی۔ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہے تھے مگر انہیں اس بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان سب میں پہلے وہ زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ بیٹی کی فکر نے انہیں کمزور کر ڈالا تھا۔ دیکھنا شاہ، ایک دن آپ کو محسوس ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ جب آپ اپنی نظروں سے سچ دیکھیں گے۔ خدا کے لیے واپس چلے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے روڈ پہ آنے کا۔ وہ بری طرح چڑھ کر بولی تھی۔ اس ایک مہینے میں باہر سارا کاروبار ڈاؤن پڑ گیا تھا جبکہ وہ خود مشکلات میں ایسے پھنسے تھے کہ جا ہی نہیں سکے تھے اور نہ جانا چاہتے تھے۔ شٹ اپ! کہاں ہوتا ہے آذر؟ بھیج دو اسے وہاں۔ کب تک ان سب سے بھاگے گا؟ کس دن وہ مجھے میرے بزنس میں مدد دے گا؟ یا ہمیشہ مجھ پہ انحصار کرنا ہے اسے؟ کوشش کر تو رہا ہوں سب سیٹ کرنے کی مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں لیلا کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا جبکہ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ غصے سے پھنکارتے ان پہ برستے کمرے سے نکل گئے جبکہ مسز ایرل جل بن کر رہ گئی۔ آذر کو اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت مل جائے، سارے گیم کو برباد کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ وہ ذہنی کشمکش میں کمرے میں دونوں گرد چکر لگانے لگی۔ وہ دونوں ایونٹ پر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مسز حشام تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ہی نہ جانے کتنی بار دل ہی دل میں بلائے لے چکی تھی۔ سب سے داد اور تعریفیں وصول کرتی وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں جو اسٹیج پہ ایک دوسرے کے سنگ دیکھ کر وہ اندر تک پرسکون ہو گئی تھی۔ زارق بھی پہلے کی نسبت کافی پرکشش اور دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے سب کچھ نارمل ظاہر کر رہا تھا جبکہ محل اس کے یہاں بدلتے رنگ دیکھ کر پریشانی میں گھری بیٹھی تھی۔ اس ساری سچویشن میں اگر پسی تھی تو صرف وہی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے انہیں۔ وہ نہ جانے کب سے اسٹیج کی جانب نظریں مرکوز کیے انہیں خوشحال چہرے کو کھوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا تھا تاکہ پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ وہ بمشکل وہ دامیر کی آواز پہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ٹیبل پہ اکیلے تھے۔ لیلک اور عارضہ فوٹو سیشن میں مصروف تھے جبکہ نور جہاں بیگم مسز حشام کے ساتھ تھی۔ نہیں تو وہ اب اسٹیج سے نظریں ہٹا کر ٹیبل پہ رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر کب سے وہاں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ کچھ مسنگ ہے کیا؟ وہ ایک کرسی کے فاصلے پر بیٹھے اسے سنجیدہ چہرے پہ ڈالتا ہوا بولا تھا۔ فون کلر کی فراک میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی جبکہ اس کے چہرے پہ معصومیت کا اضافہ اس کی بند زبان سے ہوا تھا۔ آج وہ اسے خاصی چپ نظر آ رہی تھی۔ سب پرفیکٹ ہے، کیا مسنگ ہونا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ آخری جملہ اس کے زبان پہ کیسے آیا تھا اس سب سے وہ بے خبر تھی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ رات سے وہ پرسکون نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک چیز نہیں بلکہ بہت کچھ مسنگ تھا۔ جس طرح وہ اپنے دل کی بات زبان پہ لے آیا اور اب تمام فاصلے پورا کرتا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ براجمان ہو گیا تھا۔ جی؟ اریحا نے ناسمجھی سے اپنی نظریں اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا جو بالکل اس کے قریب برابر والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اسے ہی شوق سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو تمہارا ذہن نہ جانے کہاں ہوتا ہے، کبھی تم نے میری بات کو خاص اور توجہ سے ہی لیا ہی نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو اریحا؟ وہ اس کی غیر دماغی اور حیض حاضری پر چڑھ کر بولا تھا۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ اپنی بات دہرا سکتے ہیں، اس بار میری پوری توجہ سے آپ کی بات سنوں گی۔ وہ ایک لمحے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ٹہر کر بولی تھی۔ کیا یہ تم ہو؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بولا تھا۔ اتنا دھیما مزاج اور لہجے میں نرمی، وہ اس کی اریحا تو نہیں تھی جو ضد میں آئے تو سب کچھ کر جائے اور ایک غصے میں سب کچھ بلا کر راکھ کر دے۔ آپ کو شک ہے کیا؟ اس کے گلابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ شک نہیں، ہارٹ اٹیک ہونے لگا اگر کچھ دیر اور تم نے اس لہجے میں بات کی تو۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ حقیقتاً فکر مند ہوا تھا۔ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے ایک درد کے مطابق میڈیسن پر پرسکرائب کر دوں گی۔ اس نے اس انداز میں بولا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ وہ اس سے نارمل اور ہلکے پھلکے لہجے میں بات کر رہی تھی اور یہی بات دابیر کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مذاق مت کرو اریحا، وہ جھنجھلایا ہوا بولا تھا۔ واٹ؟ میں کم مذاق کر رہی ہوں؟ اس نے
نظریں اٹھا کر ایک بار پھر سے دامیر کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں اس کے چہرے پر پریشانی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے، تو تم مذاق نہیں کر رہی ہیں، ہے نا؟ وہ اس کا ٹیبل پہ ہاتھ رکھا اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، بالکل بھی نہیں۔ وہ اب بھی سنبھل کر نارمل لہجے میں بولی اور اس کی ہی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں ہمارے مابین رشتہ معلوم ہے؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتا سنجیدہ ہو کر بولا تھا۔ وہ ایک لمحے کو بھی پلک نہیں چپک رہا تھا، ساری توجہ اس کے چہرے کے تاثرات پر تھی جو ذرا سے بھی نہ بدلے تھے۔ میں آپ کی منگیتر ہوں، وہ پورے کانفیڈنس سے اس کا مقابلہ کرتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ گڈ، اس کے علاوہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اس نے اریحا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ایک بار بھی اس نے دامیر کے ہاتھ سے اپنی مخملی ہاتھ نکالنے کی کوشش نہ کی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو باہر جانا ہے؟ وہ اب بھی صاحب کا رویہ اپنائے نارملی سے بولی تھی، جبکہ دامیر تو شوق سی کیفیت میں قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ یہ لڑکی ضرور ایک نہ ایک دن اس کے حواس جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ اس کے علاوہ اب اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا کہ وہ کچھ ذرا اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ اس پل وہ حال میں موجود تمام لوگ کی موجودگی کو بھلا چکا تھا، بس یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے سامنے دو بدو تھی، اور آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ مجھے بہت بلکہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب وہ ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، اس کے چہرے پہ گلال گھلنے لگے تھا۔ گریٹ، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ایک اور سوال۔ اریحا نے نفی میں سر ہلایا۔ دامیر اب کی بار محفوظ ہوا تھا، وہ اس کو زچ کر رہا تھا، جبکہ وہ زچ ہونے کے بجائے پورے کانفیڈنس سے اسے آگے جواب دیتی۔ تم نے کیا ڈریسنگ کی ہے؟ اس کے اگلے سوال پہ وہ بنا جھجکے اس کے چہرے کو قریب اپنا چہرہ لائی تھی۔ فون کلرڈ میکسی اور پیچ کلرڈ۔ بولتے ہوئے اس کے لب دامیر کے کان کی لوہ کو چھو رہے تھے۔ وہ مزید بول رہی تھی جب دامیر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اسے اس سے ذرا سے فاصلے پہ ہوا۔ بس، وہ اس کی بے باکی پہ اب صحیح سے شاکڈ ہوا تھا۔ وہ الجھن سے اس کے نارمل چہرے کو دیکھ رہا تھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ پورا تو بتانے دیتے ڈریسنگ۔ وہ معصوم بنی اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس قدر بے شرمی اور ڈھیٹ پن پر نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پریشان ہوا تھا، بلکہ اسے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ اتنا کافی نہیں کیا؟ وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ کافی ہے، وہ سر اس بات میں ہلاتی اب چپ ہو گئی تھی اور نظریں بھی اس کے وجود میں اس سے ہٹا لی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش سے سرک گئے تھے۔ میں تمہیں کل رات کھانے پر لے جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ جب کچھ نہ بولی تو کچھ دیر بعد وہ پھر مخاطب ہوا، اوکے۔ اس نے ایک لفظی جواب دے کر بات کو جیسے ختم کی تھی۔ ایک بار پھر دامیر کو سمجھنے میں مشکل ہوئی تھی، مگر وہ خاموش نظروں سے اس کے لاپرواہ سراپے پر ڈال کر رہ گیا۔ اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے کی خواہش ہوئی تھی، مگر اپنی خواہشات کو وہ پورا کب کرتا تھا، اس کے معاملے میں وہ خاصا کمزور ثابت ہوا تھا۔ میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ موبائل میں مصروف سا ہو گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بلیو 3 پیس نے وہ ہینڈسم محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کا دل اب تمام احساسات کے لیے بند ہو چکا تھا، اور اس پہ غور کرتی تو کیسے کرتی۔ دامیر نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف گئی تھی۔ کل رات ہی اس نے دل کو خاصا مضبوط کر لیا تھا، اتنا سمجھ لیا تھا کہ زندگی اب اس پہ مشکل نہ ہوگی۔ کل کے لیے میں تم سے سوری کرتی ہوں مہل، اور کل کی تاریخ کو کہے گئے اپنے تمام الفاظ واپس لیتی ہوں۔ تم کل کے دن کو ایک برا دن سمجھ کر بھول جاؤ تو اچھا ہوگا۔ میری دعا ہے تم ڈاکٹر زارق، میرا مطلب ہے زارق بھائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ وہ 2 منٹ اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ مہل کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے کان میں ایک لمبی سرگوشی کی تھی۔ مہل جیسے جیسے سن رہی تھی اسے بھی ایک جھٹکا سا لگ رہا تھا، ساتھ ساتھ سکون بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ اریحا پکچرز نہیں کیپچر کرواؤ گی؟ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھی تو مہل نے ایک دم اس کی کلائی تھامی تھی، جبکہ وہ سر اس بات میں ہلا کر واپس جبکہ بیٹھ گئی تھی، مگر چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ کب سے مہوئے انتظار تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مسز حشام کی مدد سے وہ ایونٹ کے بعد کمرے میں پہنچی تھی۔ پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے وہ بیزاری سے بیٹھی بار بار ایک نظر کلائی پہ نفیس سی گھڑی پہ ڈالتی یا کبھی بند دروازے کو دیکھتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر اس کے انتظار میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی رات کا اس وقت 1:30 بجا رہی تھی۔ اس کی ہمت ہی کہ وہ بھاری لباس سے تن کیے اب تک یوں ہی سجی سنوری ماتھے پہ بنا کوئی لکیر بنائے صبر سے کام لے رہی تھی، مگر اس کا یہ صبر رائے گا ہی جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کل رات بھی وہ ایک بڑی غلطی کر چکی تھی، اب بھی اسی کشمکش میں تھی کہ کپڑے چینج کرے یا نہ کرے، یہاں سے اٹھے یا نہ اٹھے، یا پھر رات بھر یہیں جم کے بیٹھی رہے۔ اس کے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا کہ ایک فون کر کے لیلک سے ہی شیئر کر کے اس سے کوئی رائے لے لے۔ ان کے مابین اچھی دوستی ہو چکی تھی اور کچھ بھی شیئر کرنے کے لیے وہ بہترین ساتھی ثابت ہوئی۔ وہ اسی کشمکش میں اور شدید سوچ و بچار میں تھی کہ دروازہ کلک ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز سے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے وہ اترا ہوا کوٹ ہاتھ میں لیے دروازہ بند کر رہا تھا۔ مہل نے ایک سکون کا سانس لیا۔
کم از کم اس کا انتظار تو رائے گا نہیں گیا تھا. دیر سے ہی صحیح مگر وہ کمرے میں تو تشریف لایا تھا، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ اب تو وہ اس کمرے میں نہیں آئے گا. وہ دروازہ لاکڈ کر کے مڑا تو اسے بیڈ پہ ہنوز تیار بیٹھا دیکھ کر اچھا خاصا شاکڈ ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ تمام شاکیت پہ قابو پاتے قدم لیے آگے بڑھا تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ 2.5 گھنٹے سے اس کے انتظار میں تھی، ورنہ گھر تو وہ 11 بجے ہی آ گئی تھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو میری پرواہ بھی ہے ذرا سی؟ اب بھی مجھے نظر انداز کر کے اپنے آرام کے خیال سے کپڑے تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے جب ہاتھ میں تھاما ہوا کوٹ صوفے پہ ڈالا اور کبرٹ سے نائٹ گاؤن نکالا تو محل نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی، کیونکہ وہ پھر سے اب باہر نہ صحیح مگر باتھ روم ضرور جا رہا تھا. نہ جانے شکوہ کس طرح اس کے منہ پہ آیا تھا. وہ جو باتھ روم جا رہا تھا اس کے مخاطب کرنے پہ اپنے قدم روک ڈالے تھے، مگر رخ نہ موڑا تھا. آپ نے میڈیسن لی؟ وہ اس کا جملہ، اس کا شکوہ، اس کا انداز تمام نظر انداز کر کے دوسری بات کر گیا تھا. کون سی میڈیسن اور کہاں ہے میڈیسن؟ سائڈ ٹیبل پہ موجود ہے. اس کے سوال پہ وہ اس کی توجہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ کرتا ہوا بولا. اس کا جواب سنتے ساتھ ہی محل نے نظریں سائڈ ٹیبل پہ کی تھی جہاں مختلف قسم کی دوائیں اور سپلیمنٹس رکھے تھے. وہ حیرت سے دیکھتی رہی تھی کہ اس کا دھیان یہاں کیسے نہ گیا. اچھا، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی، مگر اس کی اگلی بات سن کر خاموشی سے اس کی پشت دیکھنے لگی تھی. آپ جب تک میڈیسن لیں گی تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں. وہ اپنی کہہ کر اس کی سنے بنا باتھ روم میں گھس گیا. وہ 5 منٹ بعد آرام دہ لباس میں باہر آیا تو اسے ویسی ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال سنوارنے لگا تھا. ایک نظر شیشے میں سے ہی اس کو وجود پہ ڈال لیتا. میڈیسن لی؟ وہ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتا ہوا بولا. مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی اور اب زبردستی اپنے ہاتھوں میں پہنے گولڈن کڑے اتارنے لگی. اپنا یوں جاگنا اسے فضول ہی لگا تھا، البتہ تھک گئی تھی. آپ کو ضرورت ہے اس کی؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے بولا تھا. آپ کو میری فکر ہے؟ وہ کڑے سائڈ ٹیبل پہ رکھتی نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی نظریں ہٹانا محال ہو گیا. بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں اس کا سفید رنگ مزید نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ آدھی آستینوں میں جھانکتے کثرتی بازو، اوپر سے اس کا وجیح چہرہ. وہ اس کی آنکھوں میں نمایاں ہوتی سنجیدگی کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ فکر؟ وہ ہونٹ بھینچتا ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹتے اس کی بات کو سراہتا ہوا بولا تھا. 2 سیکنڈ میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے بیڈ کا فاصلہ طے کیا تھا اور اب اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا. محل نے نظریں جھکائی تھیں. اپنے قریب سے آتی تیز پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پہ چھانے لگی. اسے محض ایک دن میں ہی اپنے حواس شکانے لگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے کہ کجا ساری زندگی. اب تو چینج کر کے سوئی کیوں نہیں آپ؟ وہ اس کے انداز اتوار سے صورتحال سمجھ تو گیا تھا، مگر پھر بھی دل کو تسلی پہنچانے کے لیے پوچھ بیٹھا تھا. آپ کو اس سے مطلب؟ وہ بے رخی سے بولی. اس کمرے میں موجود ہر چیز سے مجھے مطلب ہے. وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ ہنائی سیدھا ہاتھ تھام گیا تھا جس سے وہ دوسرے ہاتھ کی انگوٹھیاں ساتھ ساتھ اتار رہی تھی. اس کے ہاتھ کے لمس کو پا کر اس کا ہاتھ زارا کے ہاتھ میں کانپا تھا. وہ ذرا سی نظریں اٹھا کر چوری سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی تھی، مگر اپنی اتنی سی کوشش میں ناکام ہوئی تھی. چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے کپڑے تبدیل کرنے ہیں. وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر منمنائی تھی، مگر وہ اس کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر کے اپنے ہاتھ اس کی کلائی سے سہلانے لگا تھا. کلائی سے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ بازو پر گیا تھا. بازو نے کب گردن تک کا سفر طے کیا تھا. وہ دنگ سی بیٹھی اپنے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کی جسارت پر ہر کوشش ناکام بے سود. میں خود مینج کر لوں گی، وہ بہت مشکل سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں گھبرائی ہوئی بولی تھی. اس کے گرم ہاتھ اپنی سراہی گردن پہ محسوس کر کے وہ جی جان سے لرز گئی تھی. جان تو جب ہوا ہوئی جب اس کے ہاتھ میکسی کے پچھلے گہرے گلے کی طرف بڑھنے لگے تھے. وہ دم سادے دل ہی دل میں آنے والے وقت کے لیے دعا کرنے لگی تھی. آنکھیں خوف سے بند ہو گئی تھی. اس کے ہاتھ میکسی کی زپ پر محسوس کر کے وہ رونے والی شکل بنا کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی تھی. وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات اور تیزی سے سرخ ہوتا رنگ جبکہ لرزتے ہونٹ دیکھنے لگا تھا. ان کے بیچ چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا. اپنے دونوں ہاتھ وہ اس کی پچھلی گردن پہ رکھ کر نازک سے سلور ڈائمنڈ کے ہار کا ہک کھولنے لگا تھا، جبکہ محل کے تاثرات اس نے سراسر نظر انداز کیا تھا. اس کا بلکنا، گھبرانا، نظریں جھکانا اور اس کی التجا تڑپ، سب کو وہ باری باری پشت پہ ڈالتا اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا. ہار اتار کر اس نے ہیرو کا ہار بیزاری سے جھٹکے سے بیڈ پہ ڈالا تھا. محل اس کی بے قدری پہ آنکھیں پھاڑ کر اسے تکیے کے پاس پڑا ہار دیکھنے لگی تھی. ایک لمحے کو وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت بھول گئی تھی، مگر دوسرے ہی پل کانوں سے ٹاپس بھی اتار دیے تھے اور وہ بھی اسی قدر بری طرح ہار کے برابر جا گرے تھے. انرجی کے لیے میں پہلے ہی آپ کو میڈیسن کا کہہ چکا تھا، آپ مجھ سے بعد میں شکوہ مت کیجیے گا. وہ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے تھام کر اپنے سامنے کرتا ہوا اس کی سرخ
ڈوروں سے بھری آنکھوں میں دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ اس کی ستواں ناک میں باریک سی نوز پن اور گداز ہونٹوں پہ سرخی وہ اچھا خاصے بہکنے لگا تھا۔ وہ اس کے معنی خیزی جملے کا بامشکل ہی سمجھی تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کی بات سر پہ گزر گئی تھی تو کہنا غلط نہ ہوگا۔ مجھے اپنے کام میں مداخلت پسند نہیں ہے، یہ پہلی اور آخری بار آپ سے شیئر کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں گی۔ وہ اس کے سر پہ سیٹ کیا ہوا دوپٹہ نرمی سے ہٹاتا صوفے پہ پھینک چکا تھا۔ وہ کچھ صوفے پہ اور کچھ کارپیٹ پہ گرا پڑا تھا۔ محل تو رونے والی ہو گئی تھی، دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اب تو ایک ایک اعضا دھڑکنے لگا تھا، اوپر سے حیا و شرم سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ پہلی بار وہ کسی مرد کے سامنے بنا دوپٹے کے اتنے قریب تھی۔ چاہنے کو محرم تھا، مگر اس کے خطرناک قسم کے خیال آ رہے تھے، باقی وہ فطرتی شرم و حیا۔ سمجھ گئی نا آپ؟ اس نے ایک بار پھر اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر کرنا چاہا تو وہ ہنوز آنکھیں بند کیے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ اچھے سے وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ گڈ۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ اس کا خوف زدہ روپ دیکھ کر وہ افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے اگلے قدم کے انتظار میں تھی۔ اس کی وارننگ کے خوف سے وہ مداخلت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ محل، وہ دھیمے سے خمار آلود لہجے میں اس کو پکارنے لگا تھا۔ چہرے پہ پہلی لمبی گھنی پلکیں سرخ آرس پہ جھپکتے ایک آدھ آنسو، وہ کچھ بولنے کی صحیح کرتے ہونٹ جی وہ بمشکل بولی تھی، چینج کر لیں۔ وہ اس کے چہرے پہ سے اپنے مضبوط ہاتھ ہٹاتا، اس کے کپ کپاتے وجود کو بغور دیکھتا، اپنے بہکتے جذبات اور لہجے پر قابو پاتا وہ بہت مشکل سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات پر بے ہوش ہوتی ہوتی آنکھیں پھاڑے اس کے جملے کو سمجھنے لگی تھی۔ چینج کر کے آ جائیں۔ وہ اس کی طرف سے خاموشی پا کر اب وہ خلاف معمول تیز آواز میں بولا تو وہ ہوش میں واپس آئی اور بنا کوئی لمحہ ضائع کیے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر تکیے سیٹ کرتا نیم دراز ہو گیا تھا۔ دوسرے تکیے کے پاس پڑے ٹاپس اور نیکلس کو اٹھا کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈالا تھا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کافی لمبے وقت کے بعد ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کی موجودگی میں باہر آنے سے ڈر رہی تھی، اس لیے جان بوجھ کر وقت لگا کر واپس آئی۔ اس نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھا تو صرف بیڈ کی ایک سائڈ کا لیمپ روشن تھا، باقی پورا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی بہت ہی آہستگی سے قدم اٹھاتی ہوئی بنا آواز پیدا کیے بیڈ کی دوسری جانب بہت ہی آرام سے بیٹھی تھی اور بالکل سیدھی لیٹ گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ واپس جاگ نہ جائے، مگر اس کا ڈر چیخ میں تب بدلا جب اسے اپنی کمر پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ڈر کے مارے رخ موڑ کر دھک دھک ہوتے دل کے ساتھ روحانسی اسے جاگا ہوا دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آنسو بس باڑ پھلانکنے ہی لگے تھے۔ زارق نے اس کی نازک کمر کو جکڑے جھٹکے سے اپنے قریب تر کیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی سانس روح کو اس پل کو محسوس کرنے لگی۔ سو جاؤ محل۔ وہ جب نہیں سنبھلی تو اس نے سختی اور روبدار آواز میں محل کے کانوں میں پڑی۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مدد سے ناکام سا فاصلہ بنانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی، جب ایک بار پھر اس کی کمر پہ گرفت تیز ہوئی تھی کہ اب اس کا نازک گداز وجود اس کے حصار میں قید تھا۔ سو رہی ہیں آپ یا دوز دوں؟ وہ اس کی روحانس شکل نیم اندھیرے میں دیکھتا دھیمی آواز میں بولا تو وہ بامشکل سر زور سے ازبات ہلاتی اس کے بازو پہ سر رکھ کے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ وہ پرسکون سا اس کے وجود کو محسوس کرتا میٹھی نیند سونے کی چاہت۔ وہ چینج کر کے کمرے میں آئی تو آرزم کو لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھ کر وہ منہ بنا گئی تھی۔ کوئی اتنا تھک کر بھی کیا پریزنٹیشن تیار کرتا ہے؟ کیا ہے آرزم؟ کل یونٹ سے آف کر لیں، آپ کتنا تھک گئے ہیں؟ وہ لوشن ہاتھوں میں لگاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی فکر مندی سے بولی تھی۔ گھر کے فنکشن میں وہ سب کافی تھک گئے تھے، اب آج ہی شادی کا اختتام ہوا تھا، اس کے بعد ایک آدھ دن کا تو آرام تو بنتا ہی تھا۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں کہ تم یہاں تشریف رکھو اور میری تھکن کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کی بورڈ پہ چل رہے تھے، مگر لیلک کے آتے ہی اب سارا دھیان اس پر تھا۔ اور میری تھکن کا کیا؟ وہ پاؤں کو اچھے سے ملتی اب بالوں کو برش کرتی ہوئی بولی تھی۔ سفید پیروں تک آتی سلکی نائٹی میں بلبوس وہ خوشبو بکھیر رہی تھی، تھکن کے تاثرات چہرے پر لیے اسے شیشے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری تھکن میری ذمہ داری، وہ مسرور سے انداز سے مسکراتا ہوا بولا۔ وہ فریش ہوتی اب ایک نگاہ شیشے سے خود پہ ڈالتی، بیڈ پہ جھٹکے سے آ بیٹھی تھی۔ درد سے کمر بری طرح دکھ رہی تھی۔ اب تو بند کر دے لیپ ٹاپ آرزم، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے اب بھی لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کر چڑے بنا رہ سکی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے لیپ ٹاپ کو کیسے اہمیت دے رہا تھا۔ بس ڈیئر، آخری سلائیڈ۔ وہ اس پہ ایک نگاہ ڈالتا ہوا بولا تھا، مگر اگلی نگاہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ رات کے اس وقت بھی وہ اس قدر تیار تھی کہ وہ اس کو دیکھے گیا۔ سرخ لپسٹک سے سجے لال ہونٹ اور سفید نائٹ ڈریس، تضاد یہ کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کے سیاہ گرے بال دراز کھلے ہوئے اس کے کندھوں پہ اور کچھ آگے یوں بکھرے پڑے تھے جب خوشبو میں نہایا ہوا اس کا نازک سراپا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ ہر بار مجھے اس قدر بری طرح بولڈ کیوں کرتی ہو جانے من؟ وہ
وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ایک دم سے بند کرتا ہوا اس کے مدہوش کن سراپے کو چوٹ کرتا بولا۔ وہ اس کی جلد بازی پہ مسکرا کے رہ گئی تھی اور خود تکیے پہ سر رکھ کر لیٹے ہوئے اس کے انتظار کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر بعد اپنی چیزیں سمیٹتے اس کے پہلو میں آ لیٹا اور نرمی سے اپنے احسان میں لیا تھا۔ آرزم وہ اس کے وجود میں کھویا تو لیلا کسے پکار بیٹھی۔ حکم کرو۔ وہ اس کی گلابی پھولے ہوئے گال کو گھوٹے سے سہلاتے ہوئے آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے دیکھتا ہوا بولا، میری ایک بات کو پورا کریں گے؟ وہ آنکھوں میں امید کی کرنیں جگائے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی پیار سے بولی تھی، کبھی بھی کچھ بھی انکار نہیں کروں گا، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ہر وقت ہر جگہ۔ وہ اس کے ماتھے پہ ہلکا لمس چھوڑتا گویا ہوا تھا۔ چند لمحے لیلک فخر اور محبت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اتنی محبت پا کر وہ خود کو دنیا میں خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی۔ آئی لو یو آرزم، میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ اب ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر گزارنا میرے لیے کٹھن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے کبھی چھوڑنے کا سوچا بھی تو میں اس سوچ کو پاتے ہی مر جاؤں گی آرزم، مجھے کبھی بھی اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ اس کا چہرہ تھا میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئی رو پڑی تھی۔ ایک ڈر اور خوف تھا جو اس کے دل میں آ بسا تھا۔ لیلک کیوں مجھے اذیت دے رہی ہو اس طرح انہیں ضائع کر کے؟ وہ اس کے آرس پہ پہلے ہوئے آنسو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے صاف کرتا ہوا پریشانی سے بولا تھا۔ وہ یوں ہی بار بار اسے لے کر جذباتی ہونے لگتی تھی اور وہ اسے نہ جانے کتنی دیر پھر سمجھاتا رہتا تھا، میں تمہیں خود چھوڑ کر کہاں جاؤں گا یار، مجھے خود اب تمہارے بغیر سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، اب بتاؤ خود ہی کوئی اپنی آکسیجن کے بغیر رہ سکتا ہے کیا؟ وہ بات کو تھوڑے شرارتی انداز میں لے گیا تھا ورنہ اسے سنبھالنا مشکل تر ہو جایا کرتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بھی نم آنکھوں کے ساتھ دھیما سا مسکرا دی، آرزم مجھے ایک بار ڈیڈ سے ملوا دیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بہت پیار کرتی ہوں، میں انہیں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، اب وہ پاکستان آ گئے ہوں گے، آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ وہ اپنے چہرے پہ پسلے آنسو صاف کرتی ہوئی ہلکی سی آواز میں بولی، رونے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ بات منوانی تھی؟ یار میں ویسے بھی تمہارے فادر کے پاس تمہیں لے کر جاتا، آئندہ اس طرح ایپلیکیشن مت دینا، سیدھا حکم کرنا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا اس کے بازو پہ سر رکھے آسودگی سے مسکرائی تھی، تھینک یو آرزم۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، اس کا احسان وہ کسی طرح نہیں بھول سکتی تھی۔ جس طرح اس نے اس کی مدد کی تھی، نیک رشتہ قائم کیا تھا اور پھر رشتے کی نسبت اتنی محبت دی تھی، اتنا خیال رکھا تھا، اتنی اچھی فیملی دی تھی، وہ کیسے اس سے نظریں پھیر سکتی تھی؟ پھر بیکار بات، اپنے فادر سے مل کر بھول مت جانا مجھے، یہ نہ ہو انہیں دیکھ کر اپنے معصوم شوہر کو ہی نظر انداز کر دو۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ بھی کوئی بھولنے والے ہیں؟ وہ اس کی بات پر ناراضگی سے بولی، ناٹ ایٹ آل، خیر مجھے میری دوست دو تاکہ مجھے کچھ سکون ملے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو لیلک سرخ چہرے کے ساتھ پیار سے اس کے چہرے پہ جھکی تھی، اس کے گال پہ اپنے نرم لب رکھ کر وہ پیچھے ہٹی تو آرزم نے اسے اپنے پیار کے حصار میں قید کیا تھا۔ وہ خود سپردگی دے کر سکون سے اس کی باہوں میں آنکھیں موند گئی تھی۔ جاری ہے۔